بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ہمارا سلام پہنچے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ساجد ٹاکس اور میں ہوں ساجد حسین۔ دوستو، بعض دفعہ انسان بات کرتے ہوئے اپنے بس میں نہیں رہتا۔ میرا حال بھی کچھ آج ایسا ہی ہے۔ بات تو میں کر رہا ہوں لیکن میری کمزوری ہے، میں اپنی کمزوری کا اظہار کر رہا ہوں کہ میں آج بات کرتے ہوئے تھوڑا سا لڑکھڑا رہا ہوں کہ میں اس بات پر کس طرح بات کروں۔ بات یہ ہے کہ میں نے جو اس علی بلال شہید کے بارے میں جو ضلع شاہ عمران خان پی ٹی آئی کا کارکن شہید کر دیا گیا، وہ اس کے جو میں نے پوسٹ مارٹم رپورٹ پڑھی، رات میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ میں نے ابھی اس کی ریسرچ کی ہے تو مجھ سے بولا نہیں جا رہا، تو آج مزید اس میں کچھ چیزیں سامنے آئیں تو سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم یہ کس طرح بات کریں کہ ہم کس طرح کے معاشرے میں رہ رہے ہیں، کیونکہ آج میں نے ڈسکس کرنا ہے کرنٹ سچویشن پہ۔ تو یہ چھوٹی سی بات تھی جو میں نے آپ سے کہہ دی کہ میں اس پوسٹ مارٹم رپورٹ کو پڑھ کے خود سے ہی شرم آتی ہے کہ ہم کس طرح کے معاشرے میں رہ رہے ہیں، ہمارے حکمران کون ہیں اور ہمارے حکمرانوں کے ہینڈلر کون ہیں۔ وہ میرا خیال ہے کہ یزید بھی ان سے اگر زندہ ہوتا تو شرما جاتا کہ اتنا ظلم تو میں نے بھی حضرت امام حسین علیہ السلام پہ نہیں کیا جتنا تم لوگ اپنے لوگوں پر کر رہے۔ بات یہ ہے کرنٹ سچویشن، ابھی تھوڑی دیر پہلے خبر ملی کہ ایک ملتان کے پولیس آفیسر نے ٹویٹر پہ ایک قرآنی آیت شیئر کی جس کے اندر یہ اس کا ترجمہ لکھا تھا کہ تم اس بات سے، اس کا مفہوم یہ تھا کہ تم اس بات سے پریشان نہ ہو، اللہ ظالموں کو دیکھ رہا ہے، اللہ بھولا نہیں ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر جو سورت تھی، میرا خیال ہے اس طرح اس کے اوپر وہ ذکر کر رہے تھے۔ میں مزید اس میں کلیریفیکیشن کر کے، کیونکہ میں زیادہ گناہوں کی بہتات پہلے زیادہ ہے تو میں زیادہ اس پہ ڈیٹیل میں اس طرح کی بات نہیں کرنا چاہتا۔ اس آیت کا مفہوم بہرحال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا لوگوں کو، وہ ظالموں کو دیکھ رہا ہے۔ وہ ظالموں کو اس نے اس لیے زندہ رکھا کہ ان کو اس دن جب ان کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ جائیں گی وہ دن دکھا سکے۔ اب اس آیت کو ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ جو ظالم ہے اس کو پیغام ملا نا، اس کو پیغام ملا کہ میں ظلم کر رہا ہوں، اس لیے آیت کو اس نے ڈیلیٹ کروا دیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اوپر کوئی اور بات ہو جائے۔ جو ظالم ہے وہ ظلم کرتا ہے، وہ چاہے انسانوں پر کرے یا اللہ کے احکام کو نظر انداز کرے۔ اب اس بندے کو جس نے بھی قتل کروایا ہے یا کیا ہے، اس نے کس کی جانشینی ثابت کی ہے؟ فرعون کی۔ فرعون تو ڈوب گیا تھا۔ نمرود کی، کہتے ہیں کہ نمرود اتنا ظالم تھا کہ اس کے شہر میں مچھر بھی نہیں گھستے تھے، اتنا ظالم تھا، تاریخ بتاتی ہے۔ لیکن کیا ہوا؟ نمرود کی موت بھی اس مچھر کے تھرو ہوئی، کیونکہ مچھر ناک کے اندر سے گزر کے دماغ کے اندر چلا گیا تھا۔ یہ حالات ہماری ہو گئی۔ دوسری طرف ایک محترمہ جس نے، میرا خیال ہے آج مجھے یقین ہو گیا اس بات پہ کہ نواز شریف کی دختر صاحبہ نے سکول کا منہ نہیں دیکھا، کیونکہ اس نے ایک انٹرویو دیا، وہ کہہ رہی ہے کہ میرے والد محترم سے ایکس چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ نے ایکسٹینشن مانگی تھی، یعنی ملازمت میں اضافہ مانگا تھا۔ اب اگر آپ یاد کریں تو چیف جسٹس کھوسہ صاحب کس کے دور میں آئے تھے اور کس کے دور میں گئے تھے؟ 18 جنوری 2019 کو، اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو ان کا سٹارٹنگ ڈیٹ ہے، اور دسمبر 20 2019 کو ان کا لاسٹ ڈیٹ ہے۔ یہ کس کا دور حکومت تھا؟ عمران خان کا۔ نواز شریف صاحب 18 جنوری کو جیل میں تھے اور 19 نومبر کو یہاں سے وہ بھگوڑا بھاگ گیا تھا۔ پھر نواز شریف کی بیٹی یہ بکواس کر رہی ہے کہ اس نے
आर्मी चीफ जस्टिस ने उनसे एक्सटेंशन मांगी। क्या कैदी से एक्सटेंशन मांगते हैं? जो इंसान जेल में सड़ रहा था, पढ़ रहा था, उससे एक्सटेंशन मांगते हैं? बात यह है कि बताने वाले ने उसको यह नहीं बताया, पहली बात, कि चीफ की एक्सटेंशन सिर्फ आर्मी के चीफ की होती है, जो प्राइम मिनिस्टर दे सकता है। जुडिशरी के चीफ की एक्सटेंशन नहीं होती। बात यह है कि जब बंदा स्कूल ही ना गया हो, स्कूल वो सिर्फ इस बेस पे जाती थी कि मुझे जो है ना वो एक यंग आर्मी ऑफिसर छोड़ने के लिए जाए, जिसको कैप्टन सफदर कहते हैं, और स्कूल के अंदर जाके अपनी टीचर्स के सामने और उसके अपनी सहेलियों के सामने ये बताती थी कि मैं प्राइम मिनिस्टर की बेटी हूं। अब जाहिर सी बात है, जाहिल लोग हमेशा जाहिल ही रहते हैं, चाहे वो उनके पास एमए की डिग्री ही क्यों ना हो। अब इसको शर्म नहीं आती। दूसरी तरफ एक वही भगोड़े बाप की मुजरिम बेटी कंपेन चला रही है, करंट सिचुएशन ये है। और दूसरी तरफ जो मकबूल लीडर है पाकिस्तान का, वो अपने कारकुनों के ऊपर और अपने ऊपर एफआईआर हुई भुगत रहा है, यानी 80 से ज्यादा एफआईआर उसके ऊपर हो गई। कहने की बात यह है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क को इन हरामियों, दल्लों और तवाइफों की हुकूमत से बचाए। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियां करे और आसानियां तकसीम करने की तौफीक दे। ये मेरा एनालिसिस थोड़ा सा जज्बाती है, क्योंकि मैं वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ चुका हूं। दोस्तों, अगर ये बात किसी को बुरी लगी हो तो मैं इंतहाई माजरत के साथ ये कह रहा हूं। और अगर किसी को पसंद आई हो ये वीडियो, इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल साजिद टॉक्स को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।